اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. تو مرد جو ہے نا خرچ کرتا ہوا بولو بھائی اچھا لگ, اور اس سے مرد کی آمدن میں اللہ برکت بہت دیتے ہیں, بہت برکت دیتے ہیں اس سے. تو وہ جو سخاوت تھی نا ابراہیم علیہ السلام سے چلتے چلتے کہاں آئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. پھر آپ کی جو ازواج تو بہت تھیں آپ کی, لیکن کچھ ایسی تھیں جو رشتہ داری میں قریب, جو کزن ہے وہ تو سب سے قریبی رشتہ ہے نا. تو حضرت زینب تو آپ کی فرسٹ کزن تھیں, تو ان کے ہاتھ سخاوت میں بہت لمبے, تو ان کا انتقال بھی سب سے پہلے ہوا اور نبی سے ملاقات بھی ان کی سب سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ بھئی یہ پریشان ہے, گھر میں چولہا نہیں جل رہا, تو ان سے کہیے کہ اگر اسی غربت میں راضی رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تم کسی اس زمانے میں نکاح تو فوراً ہوتا تھا, ایسے نہیں تھا ہمارے یہاں کہ بیوہ عورتوں کے لیے اخباروں میں اشتہار دینے پڑے تو کہیں اور نکاح کر لو. تو تمام ازواج نے اسی غربت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا قبول کیا کہ ہمیں غربت پسند ہے. یہ پھر ابھی دے دیں, یہ بیان کے بعد دے دیں, ہمیں جو ہے نا اسی غربت میں راضی ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو ایک انعام دیا. انعام یہ دیا کہ جب یہ اس مجاہدے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ پر بھی دو پابندیاں ہیں. نمبر ایک, آپ ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے, مزید شادی بھی یعنی طلاق دے کے مزید ریپلیس بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کو طلاق دے کے اس کے بدلے دوسری لے آئیں, اور ان پر مزید سوگن بھی آپ نہیں لا سکتے. تو وہ جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ میں بیان کر رہا ہوں, لا یحل لک النساء من بعد, کہ آپ کے لیے ان کے بعد مزید کوئی عورت حلال نہیں ہے, ولا ان تبدل به من ازواج, اور نہ تبدل بہن من ازواج, کہ اور نہ یہ کہ ان کو اس کے بدلے میں کوئی دوسری لے آئیں. ولو اعجبک حسنہن, اگرچہ کتنی ہی کوئی حسین عورت کیوں نہ ہو, جس کا حسن آپ کو بہت زیادہ اچھا ہی کیوں نہ لگے. اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ حسن سے متاثر کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے, اعجاب کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر اچانک کیا ہوتے ہیں, بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اگرچہ آپ کو اس کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. اب بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یار یہ تو نبی کی شان سے بعید ہے کہ انہیں کوئی عورت بہت خوبصورت نظر آئے اور وہ ان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو, تو یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے. حکیم الامہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے, فرمایا کہ وجدان کل شیء علی ما هو علیہ, جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا سمجھنا یہ کمال ہے انسان کا, یہ عیب بولو بھائی نہیں. اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ آپ کو خوبصورت لگے گی, اور لگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اگر مائل نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے اندر کمال نہیں ہے بلکہ کیا ہے, بولو بھائی, فالٹ ہے. ہاں مائل طبیعت ہوگی, پھر آگے وہ دیکھتا ہے کہ شرعی حدود مجھے کہاں تک جانے کی اجازت, تبھی تو پردے کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے, جو نیک بزرگوں سے. کیوں نہیں ہے بھائی, وہ آدمی ہیں تو ان سے بھی پردہ. کیا ہو گیا بولو نا یار. بعض پیر و مرشد ایسے ہیں جن سے جوان عورتیں پردہ نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں یہ تو کیا ہیں, پہنچے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں آدمی ہے یا نہیں ہے, آدمی ہے تو جتنا بھی پہنچ جائے, کہیں بھی پہنچ جائے, آدمی ہے تو جوان عورت کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا. نبی سے کرتی تھی پردہ, تو عام آدمی سے کیوں نہیں کریں گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے حضرت عائشہ کے پاس. حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں. تو جب وہ گھر میں آئی ہیں تو ان کے جسم پہ باریک لباس تھا جس سے جسم کی کھال
جھلک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا اور ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم ظاہر کرنا جائز بولو بھائی نہیں ہے. ورنہ نبی کہہ سکتے تھے ہاں بھائی میری تو بہنوں کی طرح ہے, سالی ہے, تو مجھے تو کوئی فتنہ ہے ہی نہیں. غصے کا اظہار کیا. تو کمال یہ ہے کہ حدود شریعت عزت دار اور شریف آدمی حرام کی طرف طبیعت مائل ہو تو بھی وہ جاتا نہیں ہے, اور جو انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مائل ہوتا ہے. یہ فرق ہے, یہ اسلام کی باؤنڈری ہے جو اسلام نے رکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر کسی عورت پہ پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس آ کے آپ نے اپنی خواہش کو پورا کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظر اگر کسی عورت پہ پڑے اور تمہیں خیالات آئیں تو فوراً اپنی زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. تو اب کوئی کم ظرف انسان ہوگا تو وہ تو یہ طعنہ دے گا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کی گلی میں نظر پڑی اور وہ اپنی بیوی کے پاس آ رہے ہیں. تو لیکن کوئی عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی بولو بھائی علامت. تکلف نہیں ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا نا آج کل خام خواہ کا تقویٰ فنٹر گیری بلا وجہ کی, اپنے آپ کو یہ شو کرنا. بھائی مرد ہیں, ہمارے نبی مرد تھے, مردانگی میں کامل تھے, تو ناجائز کی طرف نہیں گئے, فوراً گھر آئے اور ہمیں بھی ترغیب دی کہ اگر کسی کی نظر کسی پہ پڑ جائے, بلا اختیار نظر ہے, یہ جان کر نظر نہیں ہے, اور اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں تو ان خیالات کو دل میں نہ رکھے کیونکہ پھر وہ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے. حلال راستہ اختیار کرے, حلال راستہ. تبھی تو میں کہتا ہوں نکاح جلدی کیا کرو. اور آج کل بدنظری کے امکانات اس دور کے لحاظ سے کئی گنا. آج کل آپ کو گلی میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے موبائل, آپ کے انٹرنیٹ, فیس بک, ہر جگہ ایسی فوش تصویریں آتی ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں. اور مرد پھر پابندی لگا دی ابا نے کہ بیٹا تیری شادی, تو پھٹ جاتے ایک دن دھماکے کے ساتھ. ایک دن جمع ہو رہا ہے ساری خواہش اندر, دھماکے کے ساتھ کیا ہو جائے گا, ایک دھماکہ ہوا, دنیا سے چلے گئے. اس کا ایک مفہوم ہے دنیا سے چلے گئے کہ کیا مطلب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی جو جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس میں رشتہ داری ہے, ساتھ رہنا ہے, کمالات ہیں, قوت ہے. دولت مند سے بھی محبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اس میں طاقت زیادہ ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا. تو جب یہ محبتیں اللہ نے انسان میں رکھی, یہ نیچرل ہیں. تو اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں تو وہ محبت بھی کیا کرے گا, زیادہ. چاہے وہ بیوی سے محبت ہو, والدین سے ہو, بہنوں سے ہو, اولاد سے ہو, مرد میں محبت کا عنصر اللہ نے زیادہ رکھا ہے. میں نے ایک گورے کی کتاب پڑھی ہے, گورے کی, جو سائیکالوجسٹ تھا, اس نے نفسیات پہ کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ بھی ہوا. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد محبت کو جلدی نہیں بھولتا, محبت سے جلدی, عورت جلدی دستبردار ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ مر گئے, آپ کی بیگم بہت روئے گی, تھوڑے دنوں میں سیٹنگ کیا ہو جائے گی, بھول جائے گی. بھولنے کا عنصر زیادہ ہے. آپ کو بیوی سے محبت تھی, بیوی مر گئی, تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی اتنی جلدی نہیں بھول, وہ بہت عرصے تک یاد رکھے گا. اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں نے طلاقوں کے بعد مرد پاگل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, بیوی کو یاد کر کر کے پریشان, ڈپریشن کے مریض بن کے. ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ہے, سمجھ آ رہی ہے بات, جو لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتے ہیں, بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو خود کیا ہو گئے, دماغی, یعنی جو لوگوں کو اسٹریس کا حل بتا رہا ہے نا, وہ خود کیا بن گیا, پاگل ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی ہے محبت میں, ماں کی. باپ کی مثال بولو نا یار, نہیں دی. حالانکہ باپ اگر فطرت پہ ہو, یہ پہلے بتا دوں, ہر ربا کی بات نہیں کر رہا, چرسی بھی ہے, ہیروئنچی بھی ہیں, ایک نمبر کے
مرد وہ ہے نا جس کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے, جو کم وقت بیٹھا ہوا ہے, نہ روزگار تلاش کرتا ہے, نہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, گٹکا پان, یہ اس قسم کی, یہ آدمی نہیں ہے, یہ پجامہ ہے معذرت کے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو آدمی ہے یا پجامہ ہے, کیا ہے, تو یہ آدمی نہیں ہے, آدمی کی بات کر رہا ہوں, غیرت ہو اس میں اللہ نے برداشت بھی, تبھی تو جنگوں میں لڑتا ہے وہ. برداشت کم ہوتی تو جنگوں میں لڑتا, جا کے توپوں کا مقابلہ کرتا وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ماں کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے, باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی. تو بھائی ابا ماں سے بھی محبت کرو اور ابا سے بھی محبت کرو, اس کے دل میں بھی تمہاری محبت ہے. البتہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے دونوں کی محبتوں میں. ماں کی محبت جذباتی ہوتی ہے, باپ میں جذبات نہیں ہوتے, کیونکہ کنٹرولنگ پاور ہے, برداشت ہے اس میں, برداشت اللہ نے زیادہ رکھی نا, محبت بہت زیادہ ہوگی, مگر نہ اس کا جذباتی انداز میں اظہار کرے گا اور نہ یہ شو کرے گا کہ جیسے میں. ماں تو بیچاری ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے نا, رونا دھونا شروع کر دیتی ہے, آدمی میں یہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو محبت, جیسے اس کی مثال ہے کہ میت پہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہو, لوگ سمجھتے ہیں اس کو میت سے بہت زیادہ محبت ہے, حالانکہ یہ ضروری. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, بچے رو نہیں رہے, محلے والے ہاں پھوٹ کے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمیں بہت زیادہ محبت تھی. ہمارے بہت دور کے جاننے والے تھے, بہت پرانا قصہ ہے, کسی کا ذہن اس طرف جائے گا نہیں انشاءاللہ. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, وہ تھے بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں نا بعض لوگ, بھرپور تبصرہ کرنے والے, کسی سے شرم مروت نہیں تھی. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, ساس اتفاق سے انہی کے گھر میں رہتی تھی, تو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے, تو ایک دور سے محلے سے کوئی دور سے بندہ آیا اور رونے لگا. داماد سے تعزیت کر رہا ہے ساس کی, اور رو کے. داماد نہیں رو رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں اندر سے خوش تھے یا پریشان تھے, تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن رو نہیں رہے تھے بہرحال. اب یہ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی ساس کا انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہوا ہے. بڑی محفل میں اس کو ان کو لگا کہ یہ ضرورت سے زیادہ کیا کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے افسوس تو کہہ دے, اتنا زیادہ فنڈر گیری بھائی کہ مجھے بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے. تو بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میت پہ خدمت جس نے کی ساری زندگی, وہ کم رو رہا ہے, اور جس بیٹے نے کبھی ابا کو پوچھا بھی نہیں وہ پھوٹ کے رو رہا ہے. تو اس میں چونکہ جذبات زیادہ ہیں, اس لیے آپ کو لگے گا یہ کہ یہ کیا ہے, زیادہ محبت. اور جو بیچارہ نہیں رو رہا آپ کو لگے گا کہ اس میں محبت نہیں ہے, حالانکہ محبت نہ ہوتی تو اس نے 10 سال ابا کی خدمت نہ کی ہوتی, ماں کی خدمت نہ کی ہوتی. ہمارے ہاں نا آج کل دور ہے ڈائلاگ کا, ڈائلاگ بازی چلتی ہے. جو محبت کا اظہار کرے اس کو تو مانتے ہیں, جو اظہار نہ کرے اور بیچارہ آپ کے لیے دن رات ایک کر دے, اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تبھی میں کہتا ہوں رشتہ داروں کا اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا نہیں کیا. تبھی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے بلڈ ریلیشن, باپ ماں بھائی بہن, سب سے پہلے یہ رشتہ ہے, باقی سب اس کے بعد. دوستی آ رہی ہیں اس کے بعد ہیں, انہی کو لوگ لفٹ نہیں کرا رہے. بھائی سے محبت نہیں کرتے, دوستوں پہ دن رات پیسہ لٹا رہے ہیں. بہن کا خیال نہیں ہے, دوستوں پہ خوب لٹا رہے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ نہیں میرے بھائی کو تو محبت نہیں ہے, وہ تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے, ہر وقت تمیز سے بات ہی نہیں کرتا, اس کے اخلاق ہی صحیح نہیں ہے, جب بھی بات کرے گا ٹیڑھی آنکھوں سے, اور ہر وقت طنز ہی کرتا رہتا ہے. اور وہ جو میرے ٹیچر ہیں یا میرے پیر و مرشد ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں. میں نے کہا اس جن پیر و مرشد کی بات کر رہے ہو نا ان کے ہاں رہو, اگر آپ کو ملیریا ہو جائے یا کوئی ٹی بی ہو جائے پھر دیکھو وہ اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں, آپ کو نہیں چھوڑتے. وہ خود ہی آپ کے بھائی کو فون کریں گے, اپنی امانت, اس کو ایڈز ہو گیا ہے, دوسرے مریضوں کو بھی لگا دے گا یہ ٹھیک ہے نا, اپنی امانت گھر لے جاؤ. ایسے موقع پہ وہ جو بد اخلاق بھائی تھا, بھائی یہ آواز صحیح جا رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے صحیح نہیں ہو رہی, اچھا چلو. ایسے موقع پہ جو بد اخلاق بھائی تھا وہ آپ کو سہارا دے گا, بے شک وہ گالیاں دے کے دے, ابے الو کے پٹھے ایڈز لگا کے آ گیا پتہ نہیں کہاں سے, صحیح ہے نا, گالیاں دے گا معذرت کے ساتھ, الٹا سیدھا کہے گا, مگر علاج بھی کون کرائے گا,
وہی کرائے. جب آپ کا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, تو لوگ آپ کے دوست کو فون کرتے ہیں یا بھائی کا نمبر, باپ کا نمبر تلاش کرتے ہیں. باپ نہیں ہوگا, بھائی نہیں ہوگا, تو چچا ماموں کو تلاش کریں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے. خواتین اپنے بھائیوں کو نہیں مانتی آج کل, بدتمیزی کرتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ, کہتی ہیں ہمارا بھائی ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم جب شادی کر کے جاؤ گی سسرال, بہنوئی اگر ظلم کرے گا تو تمہارے بوائے فرینڈ تمہارے کام نہیں آئیں گے. پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گی؟ بھائی کا, باپ کا. اور اگر باپ اور بھائی مضبوط ہوئے تو بہنوئی پھر ظلم کرتا بھی نہیں ہے. اسی لیے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے نا کہ جس عورت کے باپ اور بھائی ہوں تو اس پہ ظلم کرنا آسان نہیں ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں, بھائی کیا کر رہا ہے, بھائی خرچہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسے بھائی بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جو رخصت کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں ہی نہیں. مارکیٹ میں ہر قسم کی, اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ہر چیز وافر مقدار میں, جہاں غیرت مند ہے تو بے غیرت بھی ہے, کیونکہ قیامت قریب ہے نا, تو اب معاملہ الٹا ہونا شروع ہو رہا ہے صاحب. تو بہنوں ظلم کر رہا ہے, بلکہ الٹا گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں. جو ہو ہم نے شادی کر دی, اب مرو جیو, جو مرضی ہے وہیں رہو. یہ حرام ہے میرے بھائی, ناجائز ہے. خونی رشتہ بنایا ہے تو رخصتی کرنے کے بعد بھی بہنوئی کی خیر خیریت کر لیا کرو. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کی اگر ضرورت ہے, ریپیئرنگ اس کی کروانی ہے, تو وہ ریپیئرنگ کا کام بھی اپنے خرچے پہ, تمیز سے نہیں چل رہا تو ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی. جب شادی ہوئی تو بڑے تمیز سے چل رہے تھے, اب تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے, تھوڑی سی ریپیئرنگ کی آپ کو ضرورت. اور اگر اتنا خراب ہو گیا کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑ رہا ہے, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, تو وہ اتنے خراب ہو چکا ہوتا ہے بندہ, میں کہتا ہوں یہ ریپیئرنگ سے سیٹ ہونے والا نہیں ہے, اس کے پورا کھلے گا دوبارہ سے جڑے گا یہ. یعنی اس کے اچھی طرح جب تک چترول نہیں لگیں گے یہ سیٹنگ پہ آنے والا نہیں ہے. صحیح ہے. تو تجربہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں یار. جو آخری پوائنٹ تھا نا وہ پکڑ کے رکھا کریں نا یار, آپ کو بٹھایا اس لیے. موضوع تو میرے ذہن میں ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں, لیکن یہ جو یہاں پر بات آئی تھی, کیا مسئلہ ہے یار, آپ لوگ بھی ہماری طرح ہیں. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں, ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو باپ کے دل میں بھی محبت اولاد کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں بیٹیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی تو باپوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے, اکثر ماں کو نہیں ہوتا. غم تو ماں بھی اٹھاتی ہے, تو باپ کو برین ہیمریج ہوتا ہے, اس کو بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے, وہ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں میں بھی بے پناہ محبت رکھی, باپ میں بھی. البتہ بچے کی جو دیکھ بھال ہے اس میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہے باپ سے, کیونکہ یہ جو بچہ کو جننا اور اس کے 2.5-3 سال جو ٹینشن ماں اٹھاتی ہے, وہ ٹینشن باپ نہ صرف یہ کہ اٹھاتا نہیں ہے, اٹھا سکتا بھی نہیں ہے. وہ ٹینشن, وہ جو ٹینشن ہے نا خاندانی ٹینشن, وہ ابا اگرچہ بہت زیادہ محبت ہے, لیکن اللہ نے اس میں اس قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں کیے ہیں کہ جو یہ والی ٹینشن اٹھا سکیں. تبھی اللہ نے ماں کا حق باپ سے حسن اخلاق میں 3 گنا زیادہ بتایا, کیونکہ بچے کی جو پرورش ہے, چھوٹا بچہ بڑا ہو جائے تو پھر تو باپ کی رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے. چھوٹے بچے کی تربیت میں ماں کا دخل اور ماں کی محنت بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہوتی. جا کے دیکھ لیا کرو اپنے بچوں کو, تمہاری بیویاں کیسے پالتی ہیں, ان کو اندازہ ہو جائے گا. میں تو کہتا ہوں جب انسان خود چھوٹا ہوتا ہے نا تو بڑا ہو کے اپنے بچپن بھول جاتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا ہوگا. تو اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کیا کرو کہ جیسے تمہاری بیوی اس بچے کو پال رہی ہے نا, کل تمہاری ماں نے بھی تمہیں اسی طرح سے پالا ہے. تو اور پھر ماں کے لیے دعائیں کیا کرو, یہ منظر دیکھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ کل میری ماں نے بھی مجھے اس طرح سے پالا ہے. تو پھر جو اس وقت جذبات میں جو دعا ہوتی ہے نا وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے, کیونکہ ویسے آپ جب بغیر جذبات کے دعا مانگیں اس میں, اور جو آپ کی اس وقت جذباتی کنڈیشن ہوگی اس میں جو دعا مانگیں گے اس کی قبولیت کا امکان
زیادہ ہوگا، اور پھر اس میں جو ماں ہے اس سے محبت بھی بڑھتی ہے انسان کو، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھی پھر سوچتا ہے. وہ اگر زندہ ہے تو خدمت کرے گا، مر گئی تو اس کے لیے صدقات و خیرات کرے گا، دعائیں کرے گا. خیر، تو یہ جو محبتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کسی بھی وجہ سے،